خیر یہ واقعہ سوات کے اندر پیش آیا کہ ایک قاری صاحب نے جو بچے کے اوپر اتنا تشدد کیا یہاں تک کہ بچہ ختم ہو گیا۔ اب اس واقعے کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان سب پر تنقید کی جا رہی ہے، سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور بلکہ گھروں کے اندر طلباء کے گھروں میں جا جا کے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں استاد مارتا ہے، تمہارے پر کیا سختی کرتا ہے، کس چیز سے وہ مارتا ہے۔ تو یہ مدارس کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، بعد میں بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، قرآن کی بھی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو اہل مدارس سے یہ گزارش ہے کہ جو جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جو بھی مدرسین ہیں، وہ درجہ کتب کے ہیں یا درجہ قرآن کے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے طلباء کے ساتھ ایک ایسی پیار بھری، محبت بھری ایسی ویڈیوز بنا کر سامنے لائیں، اور جو مدارس کے جو دشمن ہیں، مدارس کو جو نشانہ بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیو ایسا تماچا ان کے منہ کے اوپر لگے کہ تم تو نفرت کی بات کرتے ہو، اساتذہ تو اپنے شاگردوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ایک سفید ریش استاد ہے، طلباء کے کپڑے دھلائی کر رہا ہے، تو کوئی استاد ان کے کپڑے دھلائی کر رہا ہو، کوئی ان کو کھانا کھلا رہا ہو، کوئی ان کے لیے کھانا بنا رہا ہو، کوئی ان کے لیے روٹیاں بنا رہا ہو، کوئی ان کے چارپیاں اندر رکھ رہا ہو، کوئی طلباء کے کپڑے استری کر کے دے رہا ہو، کوئی اپنے ہاتھوں سے طالب علم کو کھانا وہ کھلا رہا ہو، وہ طالب علم کے ساتھ وہ کھیل رہا ہو، جس طریقے سے بھی جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہو، اچھا لگتا ہو، اس طریقے کے مطابق اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں، اس کو میڈیا کے اوپر لائیں۔ دجالی میڈیا ہے، اور انہوں نے جھوٹ کا پرندہ بنا کر جو واقعہ ہوا اس کا تو ہم سب کے ساتھ بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قاری صاحب کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور یاد رکھیے ایک مدرسے کا واقعہ ہوا، ایک قاری صاحب، تو سب تو قاری ایسے نہیں ہے نا، ہر جگہ پر سختی بھی تو نہیں ہے نا، لیکن سب کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اگر کسی ایک ڈاکٹر سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلط آپریشن کرتا ہے، دوائی ٹھیک نہیں دیتا، مریض مر جاتا ہے، تو اسی ایک ڈاکٹر کے خلاف تو ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر FIR دی جا سکتی ہے، لیکن ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو کیا کوئی ان سب کے اوپر سختی کی جاتی ہے؟ سب کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا مدارس ہی لاوارث ہیں؟ پولیس والوں سے غلطی ہوئی، تفتیش کے دوران کسی مجرم کو انہوں نے مار دیا، تو آیا جس نے مارا ہے اسی کے خلاف تو ایکشن ہوگا، لیکن کیا دنیا کے سارے پولیس والے جتنے لوگ ہیں کیا سب کو نشانہ بنایا جائے گا؟ تو جس شعبے میں بھی آپ چلے جائیں، اگر کسی فرد واحد سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اکیلے آدمی کا جرم ہے، اس کو سزا دی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی سخت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کسی بھی مدرس کو، کسی معلم کو اتنا ظلم جبر کرنے کی اجازت نہ ہو، اور وہ ہمت بھی نہ کر سکے کہ میں کسی بچے کے اوپر اتنا ظلم کروں کہ اس کی جان بھی وہ دے بیٹھے۔ تو اس لیے اگر کسی اور محکمے کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک مدرسے کے اندر واقعہ ہوا، ایک استاد سے واقعہ ہوا، غلطی ہوئی اور جبر کیا، ظلم کیا اس نے، لیکن سارے مدارس والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مدارس والوں سے، اساتذہ کرام سے یہ گزارش ہے کہ آپ طلباء کے ساتھ ایسی محبت بھری ویڈیو بنائیں، اور سب اساتذہ کرام ہر مدرسے کے ہر استاد کی کوشش کریں اس کو میڈیا کے اوپر لائیں، تاکہ دنیا کو دیکھے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ لوگ مدارس والے طلباء پر، شاگردوں کے پر سختی کرتے ہیں، لیکن یہ تو کتنی محبت کے ساتھ طلباء کی خدمت کر رہے ہیں، طلباء کے لیے مانگ رہے ہیں، طلباء کو کھلا رہے ہیں، طلباء کو پلا رہے ہیں، طلباء سے کھیل رہے ہیں، ان کے کپڑے دھلائی کر رہے ہیں، کپڑے استری کر کے دے رہے ہیں، ان کی چارپیاں نکال رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ان کی روٹیاں بنا رہے ہیں، اور طلباء سے محبت اساتذہ کی تو اس لیے ایسی ویڈیوز بنائیں اور میڈیا کے اوپر لائیں تاکہ وہ تماچا بن کر ان دشمنان مدارس کے منہ کے اوپر جا کر لگے، اور دنیا کے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچے کہ اہل مدارس اور اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے۔